اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون قل ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، آپ فرمائیے کہ اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو تم کیا کر لوگے؟ کسی چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مجرم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، فرشتے انہیں کہیں گے اب آنکھیں کھلیں، تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اب دائمی عذاب کا مزہ۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو تم کمایا کرتے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی زبان اقدس سے ان منکروں کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان منکروں سے کہ ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، ذرا غور تو کرو اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے، یعنی وہ ہر وقت یہی کہتے تھے جب نبی ان کے پاس کوئی حق کی بات لے کے جاتے، ہدایت کا سرچشمہ دکھاتے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان بدبختوں سے یہ کہہ دو، منکروں سے یہ کہہ دو کہ جب میرا عذاب آ جائے گا بیاتن اور نہارن، راتوں رات یا دن دہاڑے، اس میں کسی قسم کی کوئی زیادہ دیر نہیں لگنی ہے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو تم کیا کر لوگے؟ کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مجرم؟ یعنی اللہ کے نبی سے کس چیز کا مطالبہ ان کا ہے؟ یہی عذاب کا مطالبہ ہے۔ جب آ جائے گا تو تمہارے پاس کیا ہے، اس کو کیسے ہٹا سکو گے؟ تو اللہ رب العالمین نے حالانکہ قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے احوال کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی یہی کہتی تھی اپنے مختص نبی کو جو ان پر نبی بن کے جاتے کہ تم اگر نبی بن کے آئے ہو، واقعی سچی ہو تو ہم پہ عذاب اتارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا بھی تھا۔ تو اسی طرح قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، اتنی قومیں گزری ہیں۔ کسی پہ اللہ نے پتھروں کی بارش کی، کسی کے اللہ نے خون کی بارش کی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے عذاب میں مبتلا کیا، کسی کو مختلف یعنی ایسے عذاب جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کا ذکر کرتے تو وہ اس پر تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کہ جب میرا عذاب آ جائے گا تو تمہیں کس چیز کی جلدی ہے، کس چیز کی تم نے جلدی، مجرم جو ہیں وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائے۔ تو ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کہ کیا جب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر۔ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، کہ انہیں کہیں گے اب آنکھیں کھلی، فرشتے کہیں گے تو تم اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ تو یعنی ان آیات کریمہ میں اس وقت اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ یعنی جب وہ منظر دیکھو گے کہ آگ کے کھولتے ہوئے دریا ہے جس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، پیپ سے کھولتے دریا ہوگی، اس قسم جہنم کا جو احوال ہے اس کو جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، آج ہمارے پاس فرصت ہوتی، آج ہمارے پاس فرصت ہوتی، ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ تو وہ اس وقت چلا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی نا جب میرے بڑے عذاب کو دیکھیں گے، اور اس وقت کی جلدی جو مچا رکھی تھی
وہ فرشتے ان سے سوال کریں گے تو کیا اب تمہارے پاس کیا حالت ہے؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اب دائمی عذاب۔ جب وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا، اس وقت میں قیامت کے بعد حشر برپا ہوگا، جہنم ہوگی، تو جب وہ مرحلہ آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارے لیے کوئی کسی قسم کی ڈھیل نہیں ہے، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس عذاب پہ پہنچ آئے ہو، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کے لیے اسی عذاب کو چکھتے رہو اور اسی عذاب میں رہتے رہو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو تم کمایا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ساری زندگی کا جو تمہارے کرتوت تھے، جو تمہارے عمل تھے، وہی تمہارے سامنے ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کسی کو ظلمن اس میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ فرمائے گا کہ جو تم کماتے رہے ہو، ساری زندگی جو تم عمل کرتے رہے ہو، ان کافروں کو ان چیزوں میں جھنجھوڑ کے کہا جائے گا کہ جو تم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں بدلہ دے دیا ہے۔ تم نے ساری زندگی کفر کو کمایا، تم نے ساری زندگی نادانی کو کمایا، تم نے ساری زندگی اس رب کی نافرمانی کو کمایا، آج تمہارے پاس وہ ساز و سامان ہے۔ جب وہ ساز و سامان آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا دیا ہے۔ تو سابقہ آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے کفار کی وضاحت کی ہے، کفار کے معاملات کے بارے میں بتایا ہے کہ کافروں کا یہ وتیرہ تھا۔ ان آیات کریمہ میں بھی انہی کافروں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین انہی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا، جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا، اس وقت وہ اپنے دامن فریب سے نکل کر کہیں گے کہ ہائے ہم نے زندگی کس طرح گزار دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، انہیں کہیں گے اس وقت فرشتے کہ اب آنکھ کھل گئی ہے تمہاری، اب تمہیں حقیقت سے پردہ اٹھ گیا ہے، اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ واقعی جو رب العالمین وحدہ لا شریک ہو کے اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہا تھا، اپنے معاملات کے بارے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وضاحتیں انبیاء نے ہمارے سامنے کی تھی، کیا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ واقعی حق تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں ان کفار والی حرکات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے معاملات میں اسی کی رضا کو شامل حال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔